فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام فتویٰ آن کرنٹ ایشوز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان ارسلان اعظم۔ ہر پیر اور جمعرات کی شب حسب معمول آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، آپ کے شرعی سوالوں کے جواب دیے جاتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس چیز میں نرمی ہوتی ہے وہ خوبصورت ہوتی ہے، اور جس چیز میں نرمی نہیں ہوتی وہ بدصورت ہوتی ہے، اس کی خوبصورتی نہیں رہتی۔ اور ہماری جو ہے، ہمارے مزاج میں جو نرمی ہے وہ دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے، منیمائز ہوتی جا رہی ہے۔ ہم اس مقام پہ پہنچ چکے ہیں کہ ہم اس حد تک بے حس ہو چکے ہیں کہ ہمارے اب جناب جو اعمال ہیں، جو ہمارے کام ہیں، ان سے اب اس وقت جو ہے وہ بے زبان جانور بھی محفوظ نہیں رہے۔ آج کی جو پہلی سٹوری ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب کے ایک علاقے میں پہلے بھی ہمیں معاملات سننے کو ملتے تھے، جو جانوروں پر تشدد ہمیں جو ہے وہ سننے کو ملتے تھے۔ اکثر خبروں میں جو ہے وہ دیکھا جاتا تھا کہ بے زبان جانور کو کھیت میں آنے پر جو ہے وہ مارا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ تواتر سے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اسی پر گفتگو کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ جو ہمارے ملک کے نامور مفتیان کرام ہیں ان کا تعارف کراتے ہیں۔ سب سے پہلے مفتی عبدالولی خان صاحب، بہت شکریہ جی۔ دوسری جانب فضیلت الشیخ مفتی نعمان فاروقی صاحب، بہت شکریہ جی۔ مفتی عبدالولی خان صاحب، ہم جو انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، ہم سے جو ہے اب جانور بھی، بے زبان جانور بھی محفوظ نہیں رہے، اور کھیت میں داخل ہونے پر پالتو جانوروں پر جو تشدد کیا جاتا ہے، انہیں قتل کیا جاتا ہے، اس طرح کے واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ دین اسلام اس حوالے سے کیا کہتا ہے؟ یہ کس حد تک سنگین جرم ہے؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ظلم جو ہے جس پر بھی ہو، انسان پر ہو، حیوان پر ہو، جس پر بھی ہو، ظلم ہے اور حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہیں، یعنی انسانوں کے لیے بھی رحمت ہیں اور جانوروں کے لیے بھی رحمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے ساتھ برتاؤ کا طریقہ ہمیں بتا دیا ہے کہ ان کے ساتھ ان کو کھانا دینا، خوراک دینا، اور ان پر بوجھ کتنا ڈالنا ہے، یا جو جانور دوسرے ہیں ان کے ساتھ کیسے تعامل کرنا ہے، سارا بتا دیا ہے۔ اور ہمیں گزشتہ امتوں کے ان ظالموں کا حال بھی بتا دیا ہے جو جانوروں کے ساتھ ظلم کرتے تھے، تو ان کے ساتھ پھر کیا ہوا۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت صرف ایک بلی کی وجہ سے جہنم میں گئی۔ اللہ۔ اور کیسے گئی؟ اس نے اس بلی کو باندھ کے رکھا تھا، یعنی اس کو مارا نہیں ہے، قتل نہیں کیا ہے، بلکہ یہی باندھ کے رکھا تھا۔ نہ اس خود کھانا دیتی تھی اس کو، خوراک پانی، اور نہ ہی اس کو کھلا چھوڑتی کہ جا کے وہ خود کھائے پیے اور اسی طرح کوئی جو اس کی خوراک ہے وہ حاصل کرے۔ تو وہ اسی حالت میں وہ بلی مر گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس عورت کو اس وجہ سے جہنم میں ڈال دیا گیا۔ تو یہ ایک کتنا اہم مسئلہ ہے۔ تو یہ جو سلسلہ ہے کہ اب جانور ہے کسی کے کھیت میں اور اس فصل میں، باغ میں، یہ جانور داخل ہو گیا ہے، اب جانور پر ظلم۔ اب اگر آپ نے کوئی شے وصول کرنی ہے، تاوان ہے، یا کہ جو اس کی وجہ سے تجھے نقصان پہنچا ہے اس کی تلافی چاہتے ہو، تو جانور کا جو مالک ہے اس کے ساتھ رابطہ کرو۔ اب یہ کیا ہے کہ تم اس جانور کو قتل کرتے ہو، اس کو گولی مارتے ہو، یا کسی اور طریقے سے اس کو ضائع کرتے ہو، یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا، یہ ہمارا دین جو ہے بڑا، جب ہم کہتے ہیں نا اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، تو اس مکمل ضابطۂ حیات میں تمام امور کا فیصلہ موجود ہے۔ مدینہ منورہ میں ایک صحابی جلیل ہیں براء ابن عازب رضی اللہ عنہما، ان کی ایک اونٹنی تھی، وہ کسی کے باغ میں داخل ہو گئی اور باغ میں اس نے نقصان کر دیا۔ معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو یہ قانون بتا دیا کہ دن کے وقت باغ اور فصل اور کھیت اس کی حفاظت مالک باغ مالک فصل کے ذمہ ہے. وہاں پر کوئی کسی کو کھڑا کر دے، چوکیدار ہے، گارڈ ہے، خود جائے اور کھڑا کر دے، اور جو جانور وغیرہ آتے ہیں تو وہ ان کو روکے. تو دن کے وقت جو جانور آئے اور نقصان کرے اور وہاں پر اس کا گارڈ نہیں ہے تو یہ اس صورت میں جو ہے نا جو جانور ہے نہ اس کا وہ تو بالکل وہ تو کوئی مکلف نہیں ہے. وہ جو مالک ہے، مالک جانور کا مالک ہے، اس کو بھی تاوان نہیں پڑے گا، اس کو بھی نقصان اس سے نہیں لیا جائے گا، کیونکہ اللہ کے نبی نے فیصلہ فرما دیے. ہاں رات کے وقت جب یہ جو جانوروں کا مالک ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے جانوروں کی حفاظت کرے، کسی باڑے میں اس کو رکھے، کسی دیوار کے اندر ان کو باندھ کے رکھے. اب رات کے وقت یہ جانور جائیں کسی کی جو ہے نا فصل کو نقصان پہنچائے، پھر اس پر جو ہے نا اس نقصان کی تلافی لازم ہوگی، یعنی نقصان کی تلافی لازم ہوگی. اس بندے کو کیا چاہیے؟ اگر باغ کا نقصان کیا ہے، گندم کا نقصان کیا ہے، کوئی اور کیا ہے تو اتنا وہ نقصان لے لے. اب وہ غصے میں بندہ اتنا آ کے کہ اس جانور کو مارتا ہے، یہ ظلم ہے. یہ بالکل جیسے کہ آپ نے شروع میں فرمایا کہ جس شے کے اندر بھی نرمی ہوتی ہے وہ شے مزین اور خوبصورت ہوتی ہے، اور جس شے سے بھی نہ یہ نرمی نکال دی جاتی ہے وہ شے عیبدار بن جاتی ہے. تو اللہ کے بندو نرمی یہ تو انسان کے لیے نہایت ضروری ہے، اور انسان سے اس کا یعنی جب یہ چیز نکال دیجیے تو بدصورت ہی رہ جاتی ہے. تو بہر صورت یہ قانون ہے. تو قانون یہ ہے کہ دن کے وقت کھیت اور باغات وغیرہ کی حفاظت کی ذمہ داری مالک پہ ہے، رات کے وقت جانوروں کو باندھنا اور اس کی حفاظت کرنا یہ پھر مالک کے حیوانات پر ہے. رب کریم ہمیں جی نرمی عطا فرمائے، اور ہمارے جو دل ہیں جو بے حس ہو چکے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا شروع کریں کہ ہمیں جو درد مندانہ احساس ہیں وہ پھر سے ہمارے میں اجاگر ہو جائیں. یہاں پر ہمارے ساتھ ایک لائیو کالر موجود ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی فلک شیر بھائی ہیں ملتان سے. کیسے مزاج ہیں فلک بھائی؟ جی ٹھیک ہے، اللہ کا شکر سر. بڑھیا ہیں، خیریت سے ہیں. خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں. آپ کو کیا جاننا چاہیں گے؟ جی سر میں نے یہ پوچھنا کہ میں نے اپنی وائف کو ایک طلاق دی ہے جی، اس کے بعد وہ جو ہے اپنے میکے چلی گئی، میکے گئی ہوئی کو 3 مہینے ہو گئے. ٹھیک ہے، اس کے بعد انہوں نے دوبارہ خلا دائر کیا ہے. ٹھیک ہے، وہ چاہتی تھی کہ میں نہ لوں جی، لیکن اس کی ماں نے زبردستی کہا کہ میں آپ کو نہیں بھیجوں گی کسی صورت میں بھی. تو اسی صورت میں اس کی ماں نے اس سے زبردستی خلا لے لیا. جبکہ لڑکی چاہتی تھی کہ میں جب بھی جاؤں اپنے شوہر کے پاس ہی جاؤں. اس کا مائنڈ یہ تھا. انہوں نے کوئی بندہ تیار کر کے اس کے دماغ میں یہ بات بٹھا دی کہ آپ کو آپ کے ہسبینڈ نے 3 طلاقیں دی ہیں. تو اسی وجہ سے اس نے کہا کہ مجھے اگر 3 ہو گئی ہیں اب میں نہیں جا سکتی. اس کی ماں نے کہا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ جا سکتی ہو. وہ 3 دفعہ اس نے کہا کہ میں نے تو مما ایک بھی نہیں سنی. جی میں نے تو ایک بھی نہیں سنی. میں تو لوگوں کے کہنے پہ، آپ کے کہنے پہ میں نے وہ کسی نے کہا کہ جی اس نے میرے سامنے اس کو طلاق دی ہے. میں گھر آ گئی. اب اس نے جو مختار ہوتا ہے، مختار خاص ہوتا ہے، وہ لے کے طلاق خلا لے لیا ہے. میں نے خلا قبول بھی نہیں کیا عدالت میں، نہ مجھ سے پوچھا ہے کہ آپ دینا چاہتے ہو خلا یا نہیں. اس بارے میں کوئی بات بھی نہ ہوئی تو خلا ہو گیا. اب تقریباً 3.5 مہینے ہو چکے ہیں اس کو گھر گئی ہوئی کو. تو کیا میرا سوال یہ ہے کہ اب میری صلح ہو سکتی ہے؟ اگر ہو سکتی ہے تو میرا کہنے کا، سوال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے، وائف نے 3 طلاقوں کا سمجھ کر خلا لیا ہے جبکہ آپ نے 1 طلاق دی تھی. جی 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 ٹھیک ہے. جی فلک بھائی بہت شکریہ. رب کریم آپ کے لیے آسانیاں فرمائے. جی مفتی عبدالولی خان صاحب، زوجین میں جو ہے ان کو دور کرنے کی بھرپور کوششیں کی جاتی ہیں معاشرے میں، تو یہ معاملہ سنا آپ نے. صورت تو یہ ہے جب طلاق کے مسئلے میں خاوند کے قول کا اعتبار ہے، یعنی جب خاوند کہے کہ میں نے اسے 1 طلاق دی ہے تو عدالت کے اندر قاضی کے سامنے، جج کے سامنے سب
میں اس کی بات کا اعتبار ہوگا، دوسرے کسی کی بات کا اعتبار نہیں ہے۔ ایک بات، جب وہ کہتے ہیں ایک طلاق دی ہے تو پھر ایک طلاق ہی دی ہے، اور 3 ماہ کے اندر جب وہ 3 بار مینسز آ گئے ہیں، یعنی وہ عدت پوری ہو چکی ہے، تو عدت پوری ہونے کے بعد وہ خلا کا دعویٰ دائر کرنا یہ نہیں بنتا، کیونکہ خلا کا دعویٰ تو تب یعنی صحیح ہوتا ہے، درست ہوتا ہے جب وہ عورت اس بندے کی نکاح میں ہے، جی، اور جب مینسز آ چکے ہیں 3 طلاق کے بعد عدت پوری ہو چکی ہے، تو پھر خلا دائر کرنے کا کوئی تک نہیں بنتا شرعی لحاظ سے۔ ایک اور بات، وہ کہتے ہیں 3 طلاقیں دی ہیں اور واپس جانے کا کوئی راستہ بھی نہیں ہے، تو پھر بھی خلا تو نہیں بنتا۔ اگر ان کی بات ہی مان لی جائے کہ انہوں نے 3 دفعہ طلاق دی ہے، خاوند نے 3 دفعہ طلاق دی ہے، تو 3 دفعہ طلاق دینے کے بعد خلا کا دعویٰ دائر کرنا یہ پھر بھی درست نہیں، یہ بھی درست نہیں، کیونکہ خلا کا مطلب تو عام جو فقہائے کرام ہے یہاں عدالت میں جس کو یعنی شمار کیا جاتا ہے، طلاق ہی شمار کرتے ہیں خلا کو، تو جب طلاق شمار کرتے ہیں تو وہ 3 طلاقوں کے بعد چوتھی طلاق تو ہوتی نہیں، تو 3 طلاقیں تو ان کے بقول خاوند نے دے دی ہے۔ اچھا، یہ ساری صورتیں دیکھ کے نہ ان کا خلا وہ شرعی خلا ہے، اور خاوند جو کہتا ہے میں نے 1 طلاق دی ہے تو یہ 1 طلاق ہی ہے، لہٰذا یہ میاں بیوی اگر ان کے درمیان رضامندی ہے اور یہ راضی ہو سکتے ہیں تو تجدید نکاح کی صورت ہوگی، یہ نیا نکاح کریں گے، اور مہر نیا گواہ سارا سلسلہ یہ نئے سرے سے شروع ہوگا، کیونکہ 1 طلاق دی ہے اس نے، تو 1 طلاق دینے کے بعد ان کا آپس میں تجدیدی نکاح ہو سکتا ہے۔ خلا شرعی نہیں ہے، وہ بھی ایک جھوٹ کی بنیاد پر ہے کہ یہ طلاق نہیں دے رہا یا آزاد نہیں کر رہا، تو جب یہ خود کہتے ہیں ایک طرف کی 3 طلاقیں ہوئی ہیں، اچھا، اور 1 طلاق اگر دی ہے اس بندے نے جیسے یہ کہہ رہا ہے، اور اس وقت طلاق کی جو صورت تھی یہ عدت پوری نہیں ہوئی تھی، پھر انہوں نے خلا دائر کر دیا ہے، تو خلا دائر کرنے کے بعد ان لوگوں کے نزدیک بھی یہ طلاق ہوتی ہے، تو طلاق دوسری طلاق ہو گئی، تو پھر بھی رجوع کرنے کا حق ان کو حاصل ہے، یعنی تجدید نکاح کا حق حاصل ہے، اور محقق اہل علم کے نزدیک تو خلا ہے ہی فسخہ، وہ طلاق ہے ہی نہیں، یعنی 1 ہی طلاق ہوئی ہے اور 1 طلاق کے بعد ابھی آپس میں دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں۔ تجدید نکاح کی جو ہے وہ صورت بنتی ہے۔ رب کریم جی یہ جو شیطان کے جو اسیر ہیں، جو لوگوں کو جدا کرتے ہیں، ان پر اپنے کو خاص کرم فرمائے، انہیں ہدایت والا معاملہ ہو ان کے ساتھ جی۔ انسان بھی انسان کے وار سے یا انسان کے لفظی وار کہہ لیں یا کوئی بھی معاملہ ہے وہ محفوظ نہیں ہے۔ ایک جانب جو ہے ہم ظلم کر رہے ہیں بے زبان جانوروں پر، اور دوسری جانب ہم زندہ جانوں پر بھی ظلم کرتے ہیں۔ لاہور کے علاقے میں جی 20 سالہ نوجوان ہے، اس کو زندہ جلایا گیا۔ آپ دیکھ لیں کہ ہم کس حد تک بے حس ہو چکے ہیں، ہم کس حد تک ہمیں یہاں پر ہماری اس ملک میں جو ہے وہ جان کی امان یا جان کا مال کا تحفظ ہے ہی نہیں ہے۔ مفتی نعمان فاروقی صاحب، کسی کو زندہ جلا دینا یہ کس حد تک بڑا سنگین جرم ہے، اور شریعت جو ہے اس حوالے سے کیا کہتی ہے؟ جی، پہلی تو میں یہ بات کہوں گا کہ اللہ کا شکر ہے کہ بہت سارے لوگ محفوظ بھی ہیں، جی جی بالکل ہیں، اور امن بھی ہے، سکون بھی ہے، لیکن ظاہر ہے جو فسادی عناصر ہیں وہ بھی ہیں، وہ بھی ہیں، لیکن یہ ظاہر ہے اتنے سے انسانوں میں ایسا کچھ ہو جانا یہ کوئی بعید بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ جو ہمارے ہاں یہ چلن ہے کہ کسی سے کوئی زیادتی ہوئی تھوڑی بہت، جی اب یہ لگتا ہے ایسے ہے کہ یہ کسی دکان میں ملازم ہے، جی بالکل دکان میں فیکٹری میں، اور وہ جو آنر ہے یا اس کے ساتھ وہ مل کے جیسے ایک سزا کے طور پہ تو انہوں نے ایسا کیا کہ پیٹرول چھڑک کے اس پہ آگ لگائی اسے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ حوصلہ جو ہے نا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس الشدید بالسرعہ، کہ طاقتور وہ نہیں ہے جو اگلے کو پچھاڑ دے، اس کو گرا دے، طاقتور وہ ہے جو یملک نفسہ عند الغضب، جو غصے کے وقت اپنے آپ پہ کنٹرول کرے، بالکل یہ ہے اصل قوت، یہ ہے اصل طاقت۔ تو اس کو اگر ہم پھیلائیں تو یہ ہمارے اس معاشرے میں اس کی بڑی ضرورت ہے، معاملات میں بھی اور ہمارے رویوں میں بھی اور آنے جانے میں بھی اس کی بڑی ضرورت ہے، اور ٹریفک کے معاملات میں بھی کہ حوصلہ ہو۔ اچھا، ایک تو یہ بات، دوسرا یہ ہے کہ اگر کسی کو آپ سزا دینا بھی چاہتے ہیں، کسی نے کوئی زیادتی کی، کوئی ایسی بات کہی
دینا چاہتے ہیں تو وہ سزا ایسی ہونی چاہیے جو اس کے بس میں ہو، وہ سہ سکتا ہو، اس کو ایسی سزا نہ دیں جو ٹھیک نہ ہو۔ اور پھر آگ کا عذاب دینا یا سزا دینا یہ تو بہت بڑا جرم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ دو جو ہے نا کفار قریش کے، ان کے بارے میں فرمایا اپنے صحابہ سے کہ ان دونوں کو نا آگ میں جلا دو۔ وہ گئے تو آپ نے واپس بلایا انہیں اور فرمایا کہ میں نے تم سے پہلے یہ کہا تھا کہ انہیں جلا دو، لیکن تم نے جلانا نہیں ہے، تم نے انہیں قتل کرنا ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس حکم کو یہ کہہ کر بدلا کہ ان کو جلانا نہیں ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ آپ ایک وہ بستی سے گزرے اور اس میں کوئی چیونٹیوں کی بستی تھی، ایک علاقے سے گزرے چیونٹیوں کی بستی، تو کسی نے اس کو جلایا ہوا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سخت ناپسند فرمایا اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ لا یعذب بالنار الا رب النار، کہ جو آگ کا عذاب جو دیتا ہے نا وہ اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے جو آگ کا پیدا کرنے والا ہے، یعنی اس کے علاوہ کسی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ سزا دے کسی کو آگ کی۔ تو آگ کی سزا دینا یہ بہت بڑا ایک جرم ہے، یعنی ایک تو سزا دینا، اگر آپ اضافی سزا دے رہے ہیں وہ جرم ہے، پھر اگر آگ کا دیتے ہیں تو شریعت نے اسے سختی سے منع فرمایا ہے کہ آگ کا عذاب کسی کو نہ دیا جائے۔ اسی ضمن میں وہ لوگ جو کسی جانور کو، جیسے بھیڑ ہیں، ان کے چھتے پہ آگ لگا دیتے ہیں، یہ نہیں لگانی چاہیے، اور جو بھی سورس اختیار کریں وہ ٹھیک ہے، لیکن آگ کا عذاب نہ دیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سخت ناپسند کیا، تو یہ کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح وہ لوگ جو دھماکے کرتے ہیں وہ بھی سمجھے کہ وہ بھی آگ لگاتے ہیں اور اس سے پھر وہ جو آگ بھڑکتی ہے اور کیسا نقصان ہوتا ہے، ایک تو ویسے آگ فساد کی اور ایک ویسے جانی نقصان جو جل جاتے ہیں لوگ، یہ جو دھماکے کرتے ہیں اور دہشت گردی اور وہ سب کچھ علیحدہ، لیکن یہ بھی ایک بہت بڑا جرم ہے کہ تم لوگوں کو آگ کی سزا دو۔ اس وجہ سے آگ سے ہمیشہ دور رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بھی دور رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پر اپنا خاص رحم فرمائے اور ہمیں حسن سلوک سے پیش آنے کی توفیق دے، اور یہ جو فسادی عناصر ہیں ان سے ہمیں محفوظ رکھے۔ یہاں وقت ہوا ہے جی ایک بریک کا، بریک سے واپس آ کے شرعی سوالوں کا جو سلسلہ ہے اسے کنٹینیو کرتے ہیں۔ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ویلکم بیک جی، پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پروگرام میں اکثر سوالات وراثت سے متعلق پوچھے جاتے ہیں اور عدل و انصاف کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اور وراثت کو لے کر ہمیشہ سے ہی جو عدل و انصاف، دین اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ عدل و انصاف کا جو ہے وہ بول والا ہونا چاہیے۔ ہمارے ایک بھائی ہیں جی مفتی صاحب، وہ پوچھ رہے ہیں کہ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو پلاٹ ہدیہ کیا اور پھر واپس لے لیا، اس کا جو شرعی حکم ہے وہ کیا ہے؟ بھائی نے اپنے بھائی کو پلاٹ ہبہ کیا، ہدیہ کیا، گفٹ کیا اور پھر واپس بھی لے لیا، تو یہ ہبہ کرنا یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ اگر بھائی یہ جو ہبہ کرنے والا ہے یہ بھی صاحب حیثیت ہے، اس کی جو اولاد ہے اس کو بھی کوئی مسئلہ نہیں، تو دے دیے تو بہت اچھی بات ہے۔ اور بندہ ہبہ کرتا ہے تو پہلے سوچ سمجھ کے ہبہ کرے، گفٹ کرے، جو بھی ہے۔ پلاٹ ایک بڑی چیز ہے، یعنی کہ بہت پیسوں والی چیز ہے، تو اب دوبارہ اس کو واپس لینا یہ جائز نہیں۔ ماں باپ اپنی اولاد کو کوئی چیز گفٹ کر دینا، پھر واپس لینا چاہیں لے سکتے ہیں، ان کو یہ حق شریعت نے دیا ہے۔ لیکن بھائی ہے یا دوسرے جو دوست احباب اقارب ہیں، اجنبی شخص ہے، وہ جب ایک دفعہ کوئی ہبہ کر دے کوئی شے، اس کے بعد اس کو واپس لینا جائز نہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں مثال بیان فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العائد فی ہبتہ کالکلب العائد فی قیئہ، وہ شخص جو ایک چیز ہبہ کر دے، گفٹ کر دے، دے دے اور پھر اس میں رجوع کرتا ہے، اس کو واپس لیتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کتا الٹی کر دے
اور الٹی کرنے کے بعد پھر جو ہے نا اس کو چاٹنے لگ جائے، اس کو پھر یعنی کہ اندر لے جانے لگے، تو یہ کتنی بری یعنی کہ حالت ہے اس بندے کے لیے جو اپنے ہیبے کے اندر پھر سے رجوع کرتا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ تو بھائی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، جب دے دیا ہے تو دے دیا ہے، اور جس کو ہیبہ کر دیا ہے اگر وہ سمجھے کہ میرے بھائی کی حالت ٹھیک نہیں ہے تو وہ از خود پھر سے ہیبہ کرتے ہیں، یعنی وہ ہیبہ کر دے اس کو، یہ صورت تو بنتی ہے، لیکن یہ کہتا ہے نہیں اب میں نے نہیں دینا، یا جب انتقال کا وقت آیا اس کے نام کرنے کا وقت آیا پھر کہتے اب میں نہیں دیتا، یہ پھر جائز نہیں بنتا۔ رب کریم جی ہم سب کو جو ہے وہ کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جی۔ مفتی نعمان فاروقی صاحب ایک بھائی ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں کہ وضو کے نوافل وضو کرنے کے فوری بعد ادا کیے جائیں یا کچھ دیر بعد بھی ادا کیے جا سکتے ہیں؟ کتاب و سنت کی روشنی میں جو ہے وہ رہنمائی کیجیے۔ جی، اصل جو مقصد ہے وہ ہے وضو کے لیے تحیۃ الوضو کے نوافل پڑھنا، تو وہ اگر ظاہر ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ فوری طور پہ ہی پڑھیں، ظاہر ہے آپ نے وضو بعض اوقات کہیں سے کیا اور نفل آپ نے کہیں دور جا کے پڑھنے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر آپ کے وہ وضو کے اعضاء خشک بھی ہو جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ نے جہاں بھی پڑھنے ہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اصل میں یہ ہے کہ وضو باوضو رہنا اور وضو کے ساتھ پھر نوافل پڑھنا، تو وہ چاہے اس میں تھوڑی دیر بھی لگ جائے، آپ کسی مقام پہ پہنچ کے آپ نفل پڑھنا چاہتے ہیں، وضو آپ نے گھر سے کیا، آپ نے کہا چلو مسجد جا کے نفل پڑھ لوں گا یا کچھ ایسا، تو یہ کیا جا سکتا ہے۔ اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ فوری ہی اپنے اعضاء گیلے ہونے سے پہلے پڑھیں گے تو وہ اس تحیۃ الوضو میں آئیں گے، ایسی کوئی پابندی نہیں ہے شریعت کی طرف سے، بس وضو کیا ہے اس کے لیے آپ جب بھی نفل پڑھیں گے تو انشاءاللہ وہ ٹھیک ہے۔ جی اللہ تبارک و تعالیٰ جی ہماری عبادتوں میں ہمیں آسانی عطا فرمائے جی۔ ایک اور صاحب ہے جی، وہ پوچھ رہے ہیں کہ جن گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں ان کے متعلق آخرت میں سوال ہوگا؟ مفتی صاحب۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ بہت عظیم ہے، بہت عظیم ہے اور بہت غفور ہے۔ اللہ نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو میری رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور حدیث مبارک میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا شخص یہ ایسا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ جب بندہ دنیا میں زندگی میں گناہ سے توبہ کر لیتا ہے تو اس گناہ کے بارے میں آخرت میں کوئی سوال جواب نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ ہاں گناہوں کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ گناہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حقوق سے متعلق ہے، ایک وہ گناہ ہے جو انسانوں کے حقوق سے متعلق ہے۔ تو جو اللہ کے حقوق سے متعلق ہے اس کے لیے 3 شرطیں ضروری ہیں، توبہ، توبے کے لیے 3 شرطیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو جرم بندہ کر رہا ہے نا وہ فوراً چھوڑ دے، فوراً چھوڑ دے، اور دوسرا یہ کہ آئندہ اس کے نہ کرنے کا پختہ عزم کیا جائے، بالکل، اور اس سے توبہ کرے، ایک، اور توبہ بھی خالص توبہ ہو، تو بس بات ختم ہو گئی۔ اس سے پھر نہ اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ توبہ کرنے سے بڑی خوشی ہوتی ہے، بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے۔ وہ مثالیں شیخ صاحب نے بیان کی ہے ہم نے مختلف پروگراموں میں۔ تو اب یہ جو ہے دوسرا جو سلسلہ ہے وہ ہے آخرت میں، یعنی کہ بندوں کے حقوق سے، بندوں کے حقوق سے یہ ساری شرطیں اس میں بھی ہے، خالص توبہ ہو، فوراً وہ جرم چھوڑ دے، اور اسی طرح آئندہ نہ کرنے کا عزم بھی کرے، اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی کرے کہ اس بندے کا وہ جو حق ہے یا تو اپنے لیے معاف کرائے، بالکل ایسے، یا پھر اس کو وہ حق دے دے۔ اگر وہ فوت ہو گیا ہے اور معلوم نہیں ہے تو اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتا رہے۔ باقی یہ ہے کہ گناہ سے توبہ ہو گیا، اب اس کو زبان پر بھی نہیں لانا، اللہ نے وہ معاف کر دیا ہے۔ التائب من الذنب، ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر، قول پر یقین ہے کہ جب بندہ توبہ کر لیتا ہے گناہ سے وہ ایسا ہی ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، گناہ کیا ہی نہیں۔
ہاں جی حج کر لیتا ہے تو حج سے بھی وہ اللہ کے حقوق سے متعلق جو گناہ ہے وہ بالکل وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا اور اسلام بھی سب گناہوں کو مٹا دیتا ہے. تو بندے کو نا زیادہ اس سلسلے میں فکر مند نہیں ہونا چاہیے بلکہ توبے پہ قائم رہنا چاہیے. رب کریم جی ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عہد جوانی میں جب آپ اپنے عروج پر ہوتے ہیں تب ہمیں توبہ کرنی چاہیے، اور ہر وقت ہمیں جو ہے استغفار ہمارے منہ پر ہونا چاہیے. جی ایک اور بھائی ہیں جی مفتی صاحب، اس سے پہلے ایک کال لے لی جائے سوال سے پہلے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی مظہر بھائی کیسے مزاج ہیں؟ شکر الحمدللہ. خیریت سے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اپنے پروگرام میں. کیا جاننا چاہیں گے مظہر بھائی؟ سر قاری صاحب سے سوال ہے کہ میں بینک میں جاب کرتا ہوں. اچھا تو جی یہ بتائیں کہ شرعی حوالے سے کیا یہ جائز ہے بینک میں جاب کرنا؟ چلیں جی بہت شکریہ جی مظہر بھائی، آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنے. مفتی نعمان فاروقی صاحب، بینک میں جو لوگ ہمارے امپلائز ہیں، بینک امپلائز، اسی سے متعلق جو ہے بہت سے لوگ ہیں جو کہ جاننا چاہتے ہیں کہ بینک کی نوکری کیسی ہے. جی ایسا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سود کا تذکرہ کیا اور اس کو ہمارے معاشرے کے لیے ایک ناسور کی حیثیت سے قرار دیا اور اس کو ملعون اور اس کے لکھنے والے، اس کے گواہ بننے والے، لینے والے، دینے والے، ان سب پہ آپ نے یعنی ان کو ملعون قرار دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اس کا مطلب ہے یہ جرم کی نوعیت نہ بڑھ جاتی ہے. بالکل. تو اس وجہ سے ظاہر ہے جو بھی ادھر ہوگا اس کا مطلب حدیث مبارکہ کا یہ بنتا ہے، اور اس میں جو وعیدیں بیان فرمائی گئی مشہور احادیث ہیں کہ سود کے 70 سے زیادہ درجے ہیں، مستدرک حاکم کی روایت ہے، اور اس میں سے ہلکا ترین درجہ یہ ہے کہ جیسے ایک شخص اپنی ماں کے ساتھ زیادتی کرے. اللہ. تو یہ بہت بڑا ایک نا یعنی سود ایسی، اور اس کو اتنا برا قرار دیا گیا ہے اور یہ معاشرے کے اندر آج ایسے سرایت کی گئی ہے، اس سے قوموں کی معیشت کو ڈبو دیا سود نے. اللہ. قوموں کی معیشت کو ڈبو دیا، بندے غرق ہو گئے. اور حدیث مبارکہ میں یہ بھی آتا ہے کہ سود ہمیں بڑھتی نظر آتی ہے نا، لیکن انجام اس کا قلت ہے. یہ سنن ابن ماجہ کی روایت اور صحیح روایت. تو انجام اس کا قلت ہی ہے. بہرحال یہ ساری چیزوں کے باوجود اگر ہم سن کے بھی قرآن مجید کی آیات کہ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، کہ جو ربا رہ گئی اس کو چھوڑ دو، سود جو رہ گیا اس کو چھوڑ دو، اور اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. تو یہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی اگر ہم پھر ایسے سود کے مقامات پہ جہاں پہ سود کا لین دین ہوتا ہے ان میں ہم پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، اپنی صلاحیتیں صرف کرتے ہیں، تو یہ یقیناً ایک ہمارے لیے مناسب نہیں ہے. تو اس سے ظاہر ہے ضرور اپنے آپ کو بچانا چاہیے، کوئی متبادل نوکری دیکھنی چاہیے. آپ کے ذہن میں یہ بھی سوال ہوگا اور ظاہر ہے ناظرین بھی دیکھنے والے کہ جی اگر ہم نہیں کریں گے تو کوئی اور وہاں پہ جا کے کر لے گا، ٹھیک ہے، وہ سلسلہ تو چلتا رہے گا. تو ہم ان کے جواب دہ نہیں ہیں. ہم اپنے آپ کو ہر ایک بندہ اگر اس کو کرے، دیکھیں نا ہم یہ تو کہتے ہیں جی ایسی کوئی شک آئے کہ سود ختم ہو جائے. پچھلے دنوں جب یہ ہمارے ملک میں ایک بات چلی کہ جی 2028 تک سود کا خاتمہ ہوگا، وہ چلے جہاں بھی لکھا گیا اور اس کی جو بھی حیثیت ہے، لیکن قوم خوش ہے. لیکن وہی خوش ہونے والے یہ سود کے معاملات میں خود لین دین بھی کرتے ہیں، بینک میں ملازمت بھی ہوتی ہے، حتیٰ کہ یہ سب کچھ ہوتا ہے، تو اس سے کوئی پیچھے نہیں ہٹتا اور کہتے ہیں کہ جی اوپر سے کوئی شک ایسی ہے کہ سود ختم ہو جائے. سود کو جب ہم ختم کریں گے نچلی سطح پہ تو انشاءاللہ اوپر والی سطح پر بھی ایسے ہوگا. تو اس وجہ سے بہرحال کوئی بھی کرتا ہے، ایک مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ ایسے معاملات کے اندر جس پہ واضح نصوص ہوں. ایک تو ہوتا ہے نا کوئی اختلافی مسئلہ ہو، ایسا بھی نہیں ہے. اچھا جو اس کے متبادل جو کچھ بینک یعنی اسلام کے نام پہ وہ قائم کیے گئے، تو بہرحال ان میں بھی کوئی ایسی باتیں موجود ہیں جو قابل اصلاح ہیں. تو بہرحال یہ بینکوں کی نوکری جو ہے نا، یہ ہمارے نزدیک جو ہماری تحقیق ہے اس کے مطابق یہ درست نہیں ہے معاملہ. رب کریم جی ہم سب کو اسلامک پرنسپلز کے اکارڈنگ اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو سود جیسے معاملات ہیں ان سے دور رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. جی ہمارے جی ایک بھائی ہیں، وہ رہتے ہیں دوسرے ملک میں. ان کی اہلیہ پوچھ رہی ہیں کہ 9 سال سے ان کے خامند باہر ہیں، انہوں نے اپنے 8 سالہ بیٹے کو بھی نہیں دیکھا ہوا.
انہوں نے وہاں ایک غیر مذہب خاتون سے دوستی کی ہوئی ہے اور وہ بہت ٹینشن میں رہتی ہیں. کوئی وظیفہ بتائیں, کوئی ذکر و اذکار بتائیں جس سے ان کی ٹینشن دور ہو جائے. مفتی نعمان فاروقی صاحب اس سوال کو کنٹینیو کریں گے, اس سے پہلے ہمارے ساتھ ایک کالر یہاں پر موجود ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام جی ورحمۃ اللہ. جی کون کہاں سے, جی کیسے مزاج ہیں, خیریت سے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ خیریت سر, نصر اللہ بات کر رہا ہوں سرگودا سے. جی نصر اللہ بھائی کیسے مزاج ہیں؟ سرگودا کا ویدر کیسا ہے؟ ٹھیک ہے, موسم اچھا ہے؟ جی نصر اللہ بھائی سن پا رہے ہیں آپ؟ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی سر آ رہی ہے. جی نصر اللہ بھائی کیا جاننا چاہیں گے؟ سر میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو سرکاری ملازمین اپنی پینشن کے اوپر بینک سے لون لے لیتے ہیں, جی تو کیا یہ بھی سود کے زمرے میں آتا ہے؟ جی بہت شکریہ جی, بہت شکریہ. آج آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنے. مفتی صاحب یہ جو پراویڈنٹ فنڈ ہوتا ہے یا پینشن اس طرح, بالکل اس طرح کا معاملہ اس ہوتا ہے. کی صورتیں دو ہوتی ہیں. ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ یہ حکومت کی طرف سے یا اس ادارے کی طرف سے جبری کٹوتی ہوتی ہے, لازمی طور پر ہوتی ہے, بندے کی اس میں مرضی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. جب بندے کی اس میں مرضی نہیں ہوتی اور اس کا اختیار نہیں ہوتا اور سب کچھ حکومت کی طرف سے اور اس ادارے کی طرف سے لازمی طور پر کیا جاتا ہے, پھر وہ ان کے پاس ہی وہ پیسہ ہوتا ہے, اسی کے اوپر وہ جو لگائیں جو کریں وہ ان کی مرضی ہوتی ہے. اس بندے کا جو امپلائی ہے, جو ملازم ہے, اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا. تو حکومت کی طرف سے بعد میں اس کو جو بھی ملتا ہے اس کو آپ گفٹ سمجھے, تحفہ سمجھے, ہیبہ اور ہدیہ سمجھے حکومت کی طرف سے, بس ٹھیک ہے وصول کر لیں. سود کی یہ شکل پھر نہیں ہے. یہ سود تو تب ہے کہ اس کا کوئی اختیار ہوتا اور وہ اپنے اختیار سے اس چیز کو چھوڑ کے حکومت کے خزانے میں رکھتا اور اس پر وہ سود آتا, اور پھر یہ سود سمیت جو اصل سرمایہ ہے اس اور سود سمیت وہ اصول کرتا, پھر یہ سود ہے. لیکن جب اس کا اختیار نہیں, سود نہیں ہے. دوسری صورت جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اختیار ہوتا ہے, اس کٹوتی میں نا اس کا اختیار ہوتا ہے. جب اختیار ہوتا ہے اور یہ اپنے اختیار سے وہ پیسہ وہاں پر جمع کراتا رہتا ہے یا اس کی طرف سے اجازت ہوتی ہے کہ میری تنخواہ سے اتنے پیسے کاٹ دو, تو پھر تو اس کے بعد اس کو اپنے پیسہ, اپنے جتنے پیسے جمع ہو گئے ہیں اس کو لینے کا حق ہے. لیکن اس کے اوپر جو سود, اور وہ صاف بتا بھی رہے ہوتے ہیں کہ یہ سود ہے, ہم سود دے رہے ہیں ان پیسوں کے بدلے, تو وہ لینا اس کے لیے پھر جائز نہیں ہے. اور میں نے جہاں تک پتہ کرایا, معلومات حاصل کی, اب یہ حکومت اختیاری طور پر یہ سامنے رکھتی ہے. اگر تمہاری اجازت ہے تم ایسی کٹوتی کرتے ہیں, تمہاری اجازت نہیں ہے تو ہم کٹوتی نہیں کرتے, کرتے بھی ہے تو اس پر سود لاگو نہیں کرتے. تو اس لیے معاملہ خطرناک ہے اور اجتناب ہی کرنا بہتر ہے. جی ہمیں اجتناب کرنا چاہیے. یہ جو سود والا معاملہ ہے اس میں جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے اس پر ہمیں جو ہے وہ ہمیں عمل کرنا چاہیے. جی ہم وہ سوال کر رہے تھے, پہلے ہم نے ذکر کیا کہ ایک بھائی ہیں وہ کئی عرصے سے جو ہے باہر رہتے ہیں, لیکن اس سے پہلے ایک اور کالر جو ہے ہمارے ساتھ آن لائن ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام جی. کیا حال ہیں, کیسے مزاج ہیں, خیریت سے ہیں آپ بھائی؟ عالم شیر. الحمدللہ جی, الحمدللہ. خیریت سے ہیں, مزاج بخیر ہیں؟ الحمدللہ جی. کیا جاننا چاہیں گے عالم بھائی؟ تو میری بیوی ہے جی, اس کی عمر ہے 50 کے لگ بھگ. اچھا جی, تو ماشاءاللہ. ان کو شوگر کا بھی مسئلہ ہے, بلڈ پریشر کا بھی مسئلہ ہے. جی اللہ اکبر. جی بیمار رہتی ہیں, شوگر کا مسئلہ ہے, بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے. جی عالم بھائی سن پا رہے ہیں, آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ آئی تھنک کوئی ٹیکنیکل ایشو کی وجہ سے کال کٹ گئی ہے. دوبارہ پھر ان کو انشاءاللہ جو ہے پروگرام کا حصہ بناتے ہیں. مفتی صاحب ایک بھائی ہیں وہ بیرون ملک رہتے ہیں, ان کی جو اہلیہ ہیں وہ پاکستان میں, ان کا 8 سالہ بچہ ہے, اور جب سے اسی سوال کو کنٹینیو کریں گے, لیکن اس سے پہلے جو ہے یہاں پر بریک کا جو ہے وہ ٹائم ہو چکا ہے. شرعی سوالوں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے اور بریک سے واپس آ کر یہیں سے اس کو کنٹینیو کریں. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ویلکم بیک جی. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی ہماری سوسائٹی کے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ روزگار کے سلسلے میں بیرون ملک چلے جاتے ہیں، لیکن وہاں جا کر وہاں کی رنگینیوں میں وہ اس حد تک کھو جاتے ہیں، انہیں نہیں یاد رہتا یا وہ اس حد تک بے حس ہو جاتے ہیں کہ ان کے کچھ فیملی ممبرز یہاں پر بھی موجود ہیں. ہماری ایک بہن ہے، انہوں نے پوچھا ہے کہ میرے خامد 9 سال سے باہر ہیں، انہوں نے اپنے 8 سالہ بیٹے کو بھی نہیں دیکھا ہوا، انہوں نے وہاں ایک غیر مذہب خاتون سے دوستی کی ہوئی ہے. میں بہت ٹینشن میں ہوں، مفتی صاحب کوئی وظیفہ بتا دیں، کوئی ذکر و اذکار بتا دیں جس سے ہماری اس بہن کی جو ٹینشن ہے وہ دور ہو جائے. پہلی تو یہ بات ہے کہ جب رشتہ ہوتا ہے نا جی تو اس وقت لوگ یہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا لڑکا باہر ہوتا ہے، دولت مند ہے. یعنی ہمارے معاشرے میں ایسا بھی ہے جن کے پاس بہت سا سرمایہ نا، اس کے باوجود وہ غیر مسلم ممالک میں بچوں کو بھجواتے ہیں تاکہ وہ کما کے لائیں. جی بالکل. تو اب اس کے نتائج ہمارے سامنے اسی صورت میں آتے ہیں. ظاہر ہے ایک نوجوان وہ باہر کے ملک میں ہے اور اس کو کئی سہولیات وہاں پہ میسر ہیں، بالکل. تو وہ پھر ظاہر ہے ان فتنوں سے، یہ تو ایسے ہی نا جو اپنے آپ کو دریا میں ڈال بھی دے اور کہے میں گیلا نہ ہوں اور ہو بھی جوانی کا عالم، تو پھر ایسے میں ایسے کیسز کچھ تو سامنے آ جاتے ہیں، کچھ پوشیدہ رہتے ہیں. بالکل. کئی لوگ ادھر ویسے یعنی کوئی اور نکاح کر لیتے ہیں، ادھر پتہ نہیں ہوتا. بہت سے مسائل ایسے پیدا ہوتے رہتے ہیں. تو اس کا مین حل تو یہی ہے کہ ہمیں اپنے جو ہے نا اسلامی ممالک اور اپنے ہی جو ملک کو ترقی دینا، اسی میں رہ کے کام کرنا، اپنے بھی بچوں کے ساتھ رہنا. اب دیکھیے 9 سال، یہ تو 9 سال بتا رہا ہے، ایسے بھی ہیں جو انلیگل گئے ہوتے ہیں، ان کو 15 سال 10 سال کتنا عرصہ گزر جاتا ہے، وہ وہیں پہ رہتے ہیں اور بچے یہاں پہ. تو یہ ایک بہت جبر ہے، ان کے ساتھ بھی زیادتی ہے نا. اب دیکھیں نا، دیکھا بھی نہیں، ماں کو یہ خواہش ہوتی ہے کہ اگلے ہی دن یا اسی دن وہ بچے کو آ کے دیکھے، میرا خاوند اپنے بیٹے کو دیکھے. اب دیکھیں وہ آ ہی نہیں سکا، یا اس کی وجہ یہی ہوگی نا کہ ادھر اس کا دل لگا ہوا ہے، اس کو وہ سہولیات میسر ہیں. نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو محفوظ رکھے. تو ایسی صورت میں ہمیں اب اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے یہ ساری چیزیں، تو ہم جب اسلام سے رخ پھیرتے ہیں تو یہ نتائج سامنے آتے ہیں. ان کو چاہیے کہ یہ دعا کریں کہ ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، کہ ہمارے رب ہمارے دلوں کے اندر ہماری ازواج یعنی بیوی ہو تو خامند کے لیے، خامند ہو تو بیوی کے لیے، آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب کرا ان ہماری اولاد اور خامند یا بیوی کی طرف سے. تو یہ ایک تو یہ دعا کریں کثرت سے. اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ وہ محبت ان کو دے گا اور وہ پھر ان کو کوئی وقت دے. اور اگر ان کو یہ کہہ سکیں کہ آپ ناجائز تعلق نہ رکھیں، آپ شادی کر لیں، جی بالکل، تو یہ بہتر ہے اس بات سے. لیکن ہمارے معاشرے میں ایک الٹ مزاج ہے کہ دوسری شادی کی اجازت نہیں دیں گے. ویسے ان کو پتہ ہے کہ یہ ہمارا جو ہے نا گھر، یہ جو شخص ہے یہ ٹھیک نہیں ہے کردار کا، لیکن وہ کہیں گے چلو خیر ہے، یہ اس کا اپنا معاملہ ہی ہے نا، لیکن دوسری شادی نہیں کرنے دیتے. اگر یہ اجازت ہو تو وہ دوسری شادی وہاں پہ کر لے، کوئی غلط کام نہ کرے. لیکن اس بیوی کو، جس کو بیاہ کے لایا، بیوی اپنے سسرال کی خدمت کے لیے نہیں ہے، وہ اپنے خامند کی خوشی کے لیے، اس کے سکون کے لیے ہے. تو لوگ جو ایسے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، دوبارہ پوچھتے بھی نہیں ہیں. خرچہ اگر سے بھیجتے رہتے ہیں، لیکن خرچے سے تو زندگی نہیں نا گزرتی. اس کو پیار چاہیے، اس کو محبت چاہیے. کوئی مشین تو نہیں ہے کہ خرچہ دیا اور ادھر بیٹھے رہے. اس کو محبت، الفت اور سب کچھ چاہیے. جی جی، تو وہ سب کچھ دینا چاہیے. اور یہ جو ہمارا طرز ہے بالکل یہ شریعت اسلامیہ کی روح سے ٹھیک نہیں ہے. بلکہ اگر فقہ کی طرف سے دیکھیں تو 4 سال تک اجازت ہے کہ اگر 4 سال میں بھی وہ بندہ نہیں ملا تو ہم اسے سمجھیں گے یہ مفقود الخبر ہے. لیکن اس کا تو پتہ ہے، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ 4 سال ایک بہت بڑا دورانی ہے، اور یہ 9 سال ہے کہ بیوی، اب دیکھیے 9 سال ویٹ ہو سکتا ہے اور کیا وہ کرے اور کیا کیا اس کے، اور بالکل جو ہے نئی شادی کے بعد ایسے چلے جانا. اور اکثر ایسے ہوتا ہے. جی رب کریم ہم سب کے حال پر رحم فرمائے، آسانی فرمائے. یہاں پر ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں. جی ہستے خان صاحب ہے دیپال پور سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
वालेकुम सलाम सर जी मेरा सानू तीना नु सलाम और सुनन आया ने सलाम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हंसते भाई ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, खुश खुरम रहें। फरमाएं क्या जानना चाहेंगे? शुक्रिया सर जी। सर जी मेरा नाम मुफ्ती नुमान साहब से सवाल है सर जी 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 जब हम जनाजे के साथ जाते हैं जनाजा पढ़ने के लिए जी जी रास्ते में वजू टूट जाता है, जी वक्त बिल्कुल थोड़ा होता है, ना पाक मिट्टी मिलती है भी तयम्मुम करने, ना ही पानी मिलता है भी जी जी वक्त थोड़ा होता है। क्या इस सूरत में तुम जनाजे में शमूलियत अख्तियार कर सकते हो जी या जी जी मेरी लिहाज से जी? जी बहुत शुक्रिया हस्ते खान भाई, आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते रहते हैं। जी मुफ्ती नुमान फारूकी साहब बड़े गहरे सवाल पूछते हैं, बड़े डीप सवाल पूछते हैं। ये बड़ी खुशी की बात है जी, ये तो समझे दीन सीखने का एक बड़ा अच्छा मौका हमारे है। साथ अटैचमेंट भी है, इनकी दीनी अटैचमेंट। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इसमें यह है कि वज़ू तो नमाज के लिए शर्त है, ठीक है। वज़ू के बगैर कोई वो नहीं पढ़ सकता जनाजा। अगर पानी ना मिले तो फिर तयम्मुम हो सकता है। आप देखें कि आप जहाँ पे गए हैं दूर दूर तक कोई ऐसा नज़र नहीं आ रहा पानी के आसार, हत्ता कि जहाँ पे ये हो रहे होते हैं जनाजे वगैरह या कोई स्कूल ग्राउंड है या जो भी है वहाँ पे तकरीबन पानी का इंतज़ाम होता ही है। डेफिनेटली होता, बिल्कुल तो होता। वज़ू करके जनाजा पढ़ना चाहिए। बिलफर्ज वो नहीं पढ़ सके, ठीक है, जनाजे के साथ नहीं शरीक हो सके, वज़ू तो लाजिम है ना, तो वो फिर ऐसे करे बाद में दोबारा जनाजा पढ़ लें, कब्र पे जाके पढ़ लें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक जनाजा ऐसे ही पढ़ा ना, एक हदीस में औरत का और एक हदीस से मर्द का तज़किरा आता है जो मस्जिद की सफाई करते थे। तो वो जब वफ़ात पा गए तो सहाबा किराम ने दफना दिया, तो आपने फिर फरमाया कि दुल्लूनी अला कब्री, कि उसकी कब्र पर मेरी रहनुमाई करो। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र पे जनाजा पढ़ा जाके। तो इसका मतलब है कि आप कब्र पे भी पढ़ सकते हैं जब तदफीन हो उसके बाद, और 2 की रात का सवाब भी लें। जनाजे की नीयत से आप चले थे, नहीं पहुंच पाए, तो 1 की रात का सवाब तो मिल गया क्योंकि आपकी नीयत थी। दूसरे की रात का सवाब आपको वहाँ पे जाके मिलेगा। तो आप ऐसे करें कि जनाजे के बाद कब्र पर भी आप जनाजा पढ़ सकते हैं। अगर इससे पहले आपको देखें वज़ू करते करते अगर थोड़ी सी आपको जनाजे की दुआएं आपको साथ मिल जाती हैं तो उसमें भी शरीक हो जाएं, ठीक है। उसके बाद फिर 2 तकबीरें कहकर तो आप वो जितनी तकबीरें रह गई हों बाद में तकबीरें कहें और सलाम फेर दें जी। तो इस तरह जो है ना उसमें आप शरीक हो सकते हैं। लेकिन वज़ू के बगैर पढ़ना ये दुरुस्त नहीं, और पानी अगर करीब करीब मौजूद नहीं है तो फिर तो तयम्मुम कर सकते हैं। अगर पानी मौजूद हो तो फिर तयम्मुम करना भी दुरुस्त नहीं है। जी रब करीम हमें जो फरमान इलाही है उन पर अमल करने की तौफीक दे। जी हमारे एक भाई हैं, वो पूछ रहे हैं मुफ्ती साहब के 17 साल पहले भाई को उन्होंने बाहर बुलाया, फिर उनकी शादी की, और उस वक्त उनके जो वालिद साहब थे वो हयात थे। अब जो वो पैसे उन्होंने उस टाइम पर भाई पर ख़र्च किए वालिद साहब की मौजूदगी में जब वो हयात थे, उनकी जो वसूली है अब वो करना चाहते हैं, तो वो कैसे वापस ले सकते हैं? दीन इस्लाम क्या कहता है इस हवाले से? यानी 17 साल पहले जी बिल्कुल उन्होंने भाई पे खर्चा किया जी, बाहर बैरून मुल्क बुलाया, बैरून मुल्क बुलाया जी। अच्छा, और ये वालिद साहब की ज़िंदगी में वालिद साहब हयात हैं? बिल्कुल डेफिनेटली। अच्छा, अब वो पैसे उन्होंने किसको दिए थे? भाई को दिए थे या कि वालिद साहब को दिए थे? सूरत हाल ये होती है कि उमूमन कि भाई होते हैं, शरीक होते हैं, वालिद साहब ज़िंदा होते हैं, वालिद साहब अपने दीगर बेटों को कहते हैं इस भाई का कुछ करो। जी बिल्कुल, कफ़ालत का अच्छा, मामला वो कहते ठीक है अब्बा जान हम करते हैं, वो पैसे भेज देते हैं और वो काम करना शुरू कर देता है या वो बाहर चला जाता है या जो भी होता है। फिर एक वक्त आता है कि वालिद साहब भी दुनिया से चले जाते हैं और फिर वो पुराने पैसे याद आ जाते हैं, 17 साल बाद याद आ जाते हैं। तो ना पहले कोई लिखत पढ़त है कि ये हमारा तुम्हारे ऊपर कर्जा है, ना ये होता है कि आपने इसकी अदायगी करनी है, ना बाप को सब भी। अब उसके बाद या उसके पास पैसा ज़्यादा देख के कहते हैं वो अब इसके पास पैसा तो ज़्यादा है और भेजा हम नहीं है लिहाजा हमें पैसे दे। ये जो मामलात होते हैं सिल रहमी इससे कट जाती है, ताल्लुकात ख़त्म हो जाते हैं। अगर वाकई कर्जा है तो फिर 17 साल क्या 27 साल बाद भी आप मांग सकते हैं, लेकिन अब नहीं लिखा हुआ है कि मेरा इसके ऊपर कर्जा है, तो जितना कर्जा है आप वसूल करें। अच्छा, अब 17 साल के बाद जब ये बात याद आ जाती है, आपके पास कोई रसीद, कोई सबूत, कोई गवाह, कोई सिलसिला ये है,
عموماً یہی ہوتا ہے کہ باپ کی زندگی میں یہ جو مال بھیجتے ہیں، پیسے بھیجتے ہیں، یہ باپ ہی کو بھیجتے ہیں، اور پھر باپ کا حق ہوتا ہے وہ اپنے بیٹوں پر کیسے تقسیم کرے، کس بیٹے کے لیے کیا وہ مناسب سمجھتے ہیں، کس کے لیے کیا. تو ہمیں جو سمجھ آتی ہے وہ یہی ہے کہ یہ اپنے لیے ذخیرہ آخرت بنائیں، اور یہ مزید جو ایک شر والی صورت، جھگڑے والی صورت پیدا ہوگی، اس سے بچیں. اور اگر پھر بھی ہے تو جتنے پیسے دیے ہیں اتنے پیسے وصول کر لو. اچھا مفتی صاحب، یہ جو خونی رشتے ہوتے ہیں ان میں بھی وہ تحریر کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. ضروری. یہ دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی یہ تحریر یہ ضروری ہے، لیکن خونی رشتوں میں یہ تحریر زیادہ ضروری ہے، کیونکہ دوسروں کے ساتھ تو صرف تعلقات خراب ہو جائیں گے، یہاں پر تعلقات وہ صلہ رحمی والے تعلقات خراب ہو جائیں گے. بھائی بھائی سے پھر نہیں ملتا، بہن بھائی سے نہیں ملتی، وہ سارا سلسلہ، اور ان گناہ کے مرتکب ہم ہو رہے ہوتے ہیں. بھائیوں کے ساتھ تعلقات نہیں ہوتے، بہنوں کے ساتھ، تو اس لیے سارا کچھ لکھت پڑھت ضروری ہے. یعنی کہ کیلکولیشنز جو ہیں وہ بڑی ضروری ہیں، حساب کتاب ضروری ہے ہر طرح کے معاملات میں. مفتی نعمان فاروقی صاحب، ہم نے دیکھا ہے اکثر ایسے ہوتا ہے کہ بہت سے ہمارے سوسائٹی کے ایسے لوگ ہیں جو کہ باہر بیٹھے ہیں، بھائیوں کی کفالت کر رہے ہیں. سم ٹائمز انہیں بڑا بوگس ایکٹیویٹیز کا سامنا رہتا ہے کہ وہاں سے اگر وہ کوئی یہاں پر بھیج رہے ہیں تو وہ پراپرلی اس کو یہاں پر انویسٹ کرنے کے لیے. تو اس معاملے کو کیسے دیکھنا چاہیے، کیا ایڈریس کرتے ہیں آپ؟ ہاں بس یہی ضروری ہے کہ جیسے مفتی صاحب بھی فرما رہے تھے کہ ایک حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ جو شخص اپنے قرض پہ گواہ نہیں بناتا تو اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. کیا وجہ کیا ہے کہ وہ قرض پہ اس نے گواہ نہیں بنایا، تحریر نہیں کی، تو اب وہ جھگڑے بڑھیں گے نا. اسلام ہر اس چیز سے روکتا ہے جس سے جھگڑا بڑھے، جس سے کوئی جھگڑا پیدا ہو، انتشار، اختلاف پیدا ہو. تو یہ بھی اسی نوعیت میں آتا ہے کہ ہمیں نا جب بھی کوئی پیسے دیں یا خرچ کریں یا بھیجیں، اس کو نا ایک تحریر میں لے آئیں، اس کا حکم واضح کر دیں. یہ ہدیہ ہے، یہ تحفہ ہے، یہ کیا ہے، یہ قرض ہے، جو بھی صورت ہو اس کی جب دیں تب واضح کر لیں. اب اس بھائی نے بھی اگر اس بھائی کو بتایا ہوتا نا کہ میں نے تم پہ یہ خرچ کیا ہے تو یہ میں وصول کروں گا تو ٹھیک تھا. اب اس نے نہ بتایا نہ کہا، اب اسے ضرورت پڑی ہوگی، اسے یاد آ گیا، تو یہ اس لیے ٹھیک نہیں. رب کریم جی ہمیں رشتوں میں بھی باہمی محبت، سلوک اور اس طرح اور اتفاق والا معاملہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی بہت شکریہ جی. ملک کے نامور مفتیان کرام ہمارے ساتھ موجود تھے. ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے جی. ہر پیر اور جمعرات کی شب آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور آپ کو اپنے پروگرام کے توسط سے یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ پیر اور جو جمعرات ہے ان دنوں میں آپ اگر نفلی روزوں کا اہتمام کرتے ہیں تو اس کا اجر بہت زیادہ ہے. اور دوسری طرف ہم آپ سے یہ بھی آپ کو بتاتے جاتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر کے آپ اپنے شرعی سوالوں کے جواب لے سکتے ہیں. یہیں پر مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. فاسألوا أهل الذكر إن